الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. یہ کلام پاک ہے جس پر ہم سب کا ایمان ہے. ہر آیت پر نہیں بلکہ ہر لفظ پر ایمان ہے. جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ یقینی ہے اور سب پر ایمان لانا ضروری ہے. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، یہ بنیادی اصول ہیں شریعت مقدسہ کے. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اس میں کہ ہر آیت قابل ایمان بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے اور قابل عقیدہ بھی ہے. چنانچہ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے بہت ہی اہم مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، بلا شبہ ہم جانتے ہیں یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اسے آپ تنگیر ہوتے ہیں. پہلی بات، نبی بھی جامد نہیں ہوتا، پتھر نہیں ہوتا، اس کا بھی دل گری ہوتا ہے. اس بنا پر مخالفین کی باتوں سے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ کہے اس کا دل بھی متاثر نہ ہو، بلکہ نبی بشر ہوتا ہے. بشر کی جتنی لوازمات ہیں سب نبی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اور کہ ہماری بشریت میں اور اس کی بشریت میں کیا فرق ہے، تو بہت فرق ہے. بشر کو بھی ہے، ہم بھی ہیں، یہ دونوں میں فرق ہے. ایک بزرگ کہتے تھے محمد بشر لا کر بشری بل ہو یاقوت بین الحجری. نبی بھی بشر ہے لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے یاقوت پتھر بہت قیمتی ہوتا ہے، پتھروں ہی میں ان کا شمار ہوتا ہے. پتھروں ہی میں شمار یاقوت کا بھی ہوتا ہے جو بہت قیمتی ہوتا ہے، سورہ چاندی سب سے کم. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں، لیکن ہماری بشریت ان کے بشریت میں کوئی نسبت نہیں ہے. لیکن جو لوازم بشریت ہے وہ تو اس کے اندر ہے. لہٰذا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی بخار دیا جاتا ہوں، دوہرا بخار دیا جاتا ہوں. کوئی سرد ہوا چلی، کوئی بات ہوئی تو جیسے ہم متاثر ہوتے ہیں بیماریوں سے، ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماریوں سے متاثر ہوتے تھے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار انتہائی تیز چلتا تھا، پانی میں املی رکھتے تھے اس کے گرمی کو دور کرنے کے لیے. یہ بھی ایک عقیدے کی بات ہے میں نے بیان کیا ہے. محمد البشر لا کر بشری بل و یاقوت بین الحجری. جیسے پتھروں میں یاقوت کی حیثیت ہے، اسی طرح بشر میں خود رب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے. چنانچہ ایک عالم تھے، انہوں نے اپنی مجلس میں یہ چیز پڑھی، یہ مقولہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس درود شریف کی وجہ سے تمام لوگوں کی مغفرت ہو گئی. جیسا اللہ کو یہ پسند آیا محمد البشر لا کر بشری بل ہو یاقوت بین الحجری، حجر پتھر جاتے ہیں. تو الہام ہوا ان بزرگ کو، بہت بڑے لاکھوں مرید ہوتے تھے، ان پر الہام ہوا کہ آپ نے جو یہ درود شریف پڑھا ہے اس کی وجہ سے سب کی مغفرت ہو گئی. جو ایسا لکھا ہوا ہے ہمارے سلام نے بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد ہر مریض میں اس درود شریف کو پڑھتے تھے اس امید پر کہ ہم سب کی مغفرت ہو جائے گی. دعا کیجیے ہم نے پڑھا تھا ہم سب کی مغفرت ہو جائے. ابھی جب ان کو یقین تھا ہم کو یقین. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے، رنجیدہ ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے. جہاں پر دعا سورت کی ابتدا یہی ہے، یا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے. متاثر معنی نہیں ہے. جو منافقین اور کفار سخت مخالفت کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے چادر اڑ کے سو جاتے تھے.
چاہتے خطاب ہی ہے یا مزمل کمل ہے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ سوچے کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھا؟ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو علاج بتا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ ان مخالفین کی باتوں سے رنجیدہ نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے تو اس کی امت کو اگر کچھ کہا جائے تو کیا تعلیم کی باتوں تو سننا ہی ہے، سننا ہے اور برداشت کرنا ہے۔ وہی طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیان کیا بتلایا، وہی طریقہ ہم کو بھی اختیار کرنا ہوگا، تب صحیح معنی میں متبع سنت ہوں گے اور صحیح معنی میں امت محمدیہ میں ہمارا شمار ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا دل ہوتے ہیں، تو آپ اپنے رب کی تصدیق رکھیے۔ علاج یہ ہے، رنجیدہ ہونا نہیں، رنجیدہ ہونا بسیجت کی بنا پر ہے۔ یہ تعلیم نبوی، یہ تعلیم الہی یہ ہے کہ آپ اس وقت اللہ کو یاد کیجیے، جب ایسی بات سنیں تو اللہ کو یاد کیجیے، یہ علاج ہے، وہ حال تھا اور یہ علاج ہے۔ سو آپ اپنے رب کی تصدیق یاد کیجیے، جس کے ساتھ توحید بھی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھا کیجیے، اور آپ ساجدین میں سے ہو جائیے، ساجدین آپ نمازیوں میں سے ہو جائیے۔ یہ کیا علاج ہے؟ یہ رب العالمین کا علاج ہے غمگینوں کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا یہ علاج ہے تو امتیوں کا بھی یہی علاج رہے گا، بدل نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں آپ ساجدین میں سے ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کیجیے، ساجدین میں سے ہو جائیے، حمد کیجیے، تسبیح کیجیے، یہ تمام چیزیں کیا امر ہوتے ہیں، اس کا علاج اس سے ہوگا۔ بعد ہمارے بیان کیا تھا کہ مولانا آئے تھے ذکر کو کہا، کچھ ایسی بات ہے، اللہ رسول جب ذکر کو کہتا ہے کہ مولوی بیچارے کیا ہے کہ اس کے خلاف کہیں، وہی کہنے کا جو قرآن نے کہا ہے، وہی کہنے کا جو حدیث نے کہا ہے، وہی تعلیمات دے گا جو نبی نے کہا۔ آپ کتنی ہنسا کیجیے، وہاں جانے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ یہ غلطی کا کیا نتیجہ ملا۔ مسلمانوں نے کہا تھا یہ بات، جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہی بات کارگر ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں، پہلے امت میں جن چیزوں سے اصلاح ہوئی ہے انہی چیزوں سے اصلاح آخر زمانے میں بھی ہوگی، بدل نہیں سکتا۔ وہ نسخہ یہ نہیں کہ بدلتا رہتا ہے، کبھی یہاں دوا جو ہے کبھی بالکل ختم ہو جاتی ہے، نہیں اس کا رواج ہی ختم ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے نہ کرتی نہیں رہے گی۔ یہ قرآن یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کا علاج، اس کا نسخہ عقل ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ میں تو کیا فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ رب کی تصویر بیان کیجیے جس کے ساتھ تحمید بھی ہو، اور آپ ساجدین میں سے ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے، یہاں تک آپ کی بات کرتے ہیں۔ رب حتیٰ یاد سے بال بابود رب کا حتیٰ یاد سے یہ نہیں 4 دن پڑھا 10 دن چھوڑ دیا، آخر تک۔ ہمارے حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح کہ اگر ہم کو عمر نو بھی مل جائے تب بھی ہم ایک وظیفہ بھی بات کرتے ہیں نالائق، بات کہتے انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ ہم واقع ہو گئے، اب ہم کو عبادت کی ضرورت نہیں، نبی کو جو عبادت کی ضرورت ہے، تم بیچارے کیا ہوتے ہو؟ نبی وہاں یاد ہے کہ نبی کو عبادت ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو عمر نو مل جائے جب بھی ہم ایک عبادت چھوڑیں گے نہیں، یہ نہیں کہ پیٹ میں درد ہو گیا، بخار آ گیا، یہ بوڑھا ہو گیا، کچھ نہیں، سب چلو کرتے رہو، ہے رخصت ہے، لیکن یہ رخصت نہیں ہے کہ آپ کو چھت معاف کر دیا جائے، جو تو ہر آدمی کو کرنا ہے۔ کامیابی جو کام سے ہوگی، لیکن حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ تو طریق یہی رہے گا، بدل نہیں سکتا، طریق یہی رہے گا۔ فرماتے ہیں آپ کے پاس موت آ جائے، اللہ جل شانہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ مشرکین معاندانہ باتیں کرتے ہیں، استہزاء مذاق کے طور پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شان نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے۔ مذاق کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہنستے تھے، صحابہ ہنستے تھے، غریب صحابہ پر کار تشریح کرتے تھے، سب کا حکم ہے تم اپنے کام میں لگے رہو، یہ تو کتے بھوکے ہی رہ جائیں گے،
فرماتے ہیں آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمیل میں لگے رہیں اور نمازوں میں مشغول ہیں. نمازوں میں مشغول ہیں اور دیگر عبادات میں بھی مشغولیت رکھیں. ذکر ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، سب میں مشغول رکھیں اور زندگی بھر آخری دم تک ان کاموں میں مشغول ہیں. یہ چیزیں طبعی درد کو دفع کرنے کا ذریعہ بنے گی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کوئی آیت ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، قلوب کو اطمینان اللہ کے ذکر سے. 10 مرتبہ آپ تسبیح پڑھ لیجیے. فرمایا امام غزالی نے فرمایا ہے کہ اگر تم کو کوئی کلفت ہو، وضو کرو، وضو کے بعد کلفت میں کمی محسوس ہوگی، نماز تو چھوڑیے. اس طرح پہ ان چیزوں پر یقین رکھنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. یقین تو رہے، عمل بھی کرو. جب یقین رہے گا تو عمل بھی ہوگا. جب یقین ہی نہیں ہے تو عمل کیا کرے؟ تلاوت کے طرح کرتے رہو. تلاوت سے نہیں کام بنے گا، تلاوت پر عمل کرنے سے کام بنے گا. دوستو بزرگو، یہ دین ہے، یہ کتاب ہے، یہ دستور حیات ہے. اس کو ہر امر میں ہم کو پیش نظر رکھنا ہوگا. تنگی میں بھی اور سختی میں بھی، فاقے میں بھی اور نعمت میں بھی، سب میں کرنا ہوگا. فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی رنج و غم کی صورت پیش آئے تو خالق کے کائنات جل مجدور کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کی جائے. لکھ رہے وہ سب مفسر لکھ رہا، بہت عمدہ تفصیل ہے. کہتے اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی رنج و غم کی صورت پیش آئے تو خالق کے کائنات جل مجدور کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کی جائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر مندی والی بات پیش آتی تھی تو نماز پڑھنے لگتے تھے. کوئی پریشانی ہوئی نماز پڑھنے لگے، یہاں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے ہم نے خود دیہات میں سنا کہ ہمارے اگر دھان سوکھ گیا، ہم کیا نماز پڑھیں؟ دھان سوکھ گیا. خود ہم نے سنا یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، فلاں گائے مر گئی، بیل مر گیا. ایسی صورت میں نماز اور پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے. ناراضگی کی وجہ سے تمہارے کھیت جلا دیا تو ناراضگی کا اور کام کرو گے تو اور پریشانی تو بنے گی. کبھی نہیں، اللہ پیچھ نہیں سکتے. انہوں نے ہم کو پریشان کیا، ہم بھی اللہ میں پریشان ہو گئے. اللہ میں پریشان ہوئے، جہنم میں جھونک دیں گے تو پرواہ بھی نہیں ہوگی. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فکر مندی والی بات آپ کو پیش آتی تھی تو نماز پڑھتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع نہیں فرماتے تھے، جو آتا تھا خرچ فرما دیتے تھے. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یہ حضرات وہ تھے کہ جیب میں روپیہ رکھا، غائب ہو گیا، فکر نہیں، اللہ کا تھا دے دیا. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، کوئی ان کی دکان کروڑوں روپے کی جل رہی تھی اور وہ سجدے میں تھا. اے اللہ، جیسے ہم نے خود دیکھا، اس آدمی سے خود ملاقات مجھ سے، میرا ہی آدمی ہے، کروڑوں روپے کی دکان لوٹی جا رہی تھی اور وہ سر گیا، اے اللہ آپ نے دیا تھا، آپ دے رہے ہیں، سجدے میں جا گیا، پھر دوسرے کو بھی چلا گیا. یہ ہے میرے دوست ایمان کی بات. یہ اللہ دے رہا ہے، اللہ دینے والا بھی ہے. اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی نے دیا تھا. دیکھیے اس کی وہاں پر کوئی آنی پانی نہیں دے رہو. جب لوٹ رہے تھے، دیکھا میری دکان کروڑوں روپے کی، میں نے دکان بھی دیکھا ہے، اس آدمی بھی دیکھا ہے، میرا دوست ہے. کہا کہ اللہ آپ نے دکان دیا تھا، آپ لے رہے ہیں، میں راضی ہوں، فصل نہیں پا. پھر دوبارہ بھی ایسے ہوا. اسی مرتبہ مجھ سے کہا مولانا اس ملک میں میں نہیں رہ سکتا، جو آپ دبئی چلے کو وہاں پاتا رہو گے. جاتا اللہ تعالیٰ، اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں. سب سے بڑا امتحان ایسے موقع پہ ہوتا ہے مومن کا کہ خراب ان کے فیصلہ ہو تو راضی ہو. ایمان کا سب سے بڑا امتحان ایسی صورت میں ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف بتائے، لیکن اللہ کا فیصلہ، اللہ کے رسول کا فیصلہ حق ہے. راضی رہنے ہی میں ہم کو پتا ہے. عافیت ہے. فرماتے ہیں حضرت جبیر بن نفیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرح یہ وحی نہیں بھیجی گئی ہے کہ میں مال جمع کروں. صحابی روایت کر رہے ہیں میری طرف یہ وحی نہیں بھیجی گئی ہے کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو جاؤں. یہ حدیث ہے، لیکن میری طرف یہ بھیجی گئی ہے سب بھی رحم لے وہ میرے ساتھ ہی میری تصویر اور سب بھی اپنے رب کی تصویر یہ مجھ سے کہا گیا ہے.
میرے رب تصویر بیان کیجیے جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائے. یہ تب مجھ پر وہی یہ آئی ہے کہ یہ کرو. یہ کرنے کا حکم سراہتر ہے، تجارت سے منع نہیں کیا ہے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت کی تعریف بھی ہے. لیکن کس کی تعریف ہے؟ وہ لوگ جن کو تجارت اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس تجارت کی تعریف کی گئی. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وإقام الصلاۃ، نماز سے کام کرنے سے وہ روکتی نہیں تجارت، ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. دوستو ہم کو آپ کو یہ زندگی گزارنی ہے، تب کچھ مطالبہ کرو ادھر سے، تو پھر غفلت میں گزار رہے ہو. تمہارا مال عیاشی میں فحاشی میں جا رہا ہے، ناچ گانے میں جا رہا ہے، تم اللہ سے مدد کے طلب کر رہے ہو. اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح راستے پر رکھے اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائے ہو، اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے. موت آنے تک اپنے رب ہے، موت آنے تک، یہ موت جب تک نہ آئے اس وقت آدمی غافل نہ رہے. دوستوں بزرگوں، اس تعلیمات سے نہ بوڑھے مستغنی ہو سکتے ہیں، نہ جوان مستغنی ہو سکتے ہیں. حضرت خدیج بن عیاض جوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے جوانوں تم غافل ہو، تم سمجھتے ہو کہ بڑھاپے تک تو پہنچو گے، نہیں پہنچ سکتے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بور آتا ہے عام میں، ان میں کسی میں اس سے پہلے آدھی آتی ہے اور بہت سب ختم ہو جاتے ہیں. تم بھی سمجھو کہ کورونا آیا ہے، یہ نہیں بوڑھے میں لے جائے گا، تم کو بھی لے جائے گا. ابھی پرسوں میرے پاس ایک آیا ہے MLA کے لڑکے کا، اللہ کہا بولانا بہت بڑے لوگ. میں بھی مریض ہو گیا، میری ماں بھی مریض ہو چکی ہے اسی بات میں. پرسوں رسوں اتنا رو رہا تھا میں کہہ نہیں سکتا. جمع خوبصورت اتنا لمبا تھا. میں بھی مبتلا ہو چکا ہوں، جہاں میں احتکاب کرتے ہوئے بغیر کی بات ہے. میں بھی مریض ہو چکا ہوں، میری ماں بھی مریض ہو چکی ہے، میری بھابھی بھی مریض ہو چکی ہے کہ 15 دن اس کے ولادت میں باقی ہے، یعنی وہ بھی مریض، وہ پورا گھر مریض ہو گیا، سب جمع. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے جوانوں کو بھی غافل نہیں ہونا چاہیے عبادت سے. لکھا انہوں نے، حضرت خدیج بن عیاض نے لکھا ہے کہ اے جوانوں کو یہ نہ سمجھو کہ تم بڑھاپے تک پہنچو گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدھی آئے، کوئی مرد آئے جوانی مل لے. اور پھر بوڑھوں کو بھی خطاب دیا انہوں نے کہ اے بوڑھو، یہ جوان تو بڑھاپے کی منتظر ہے، تم کسی کی منتظر ہو؟ بوڑھوں کو یہ بات ہے. حضرت خدیج بن عیاض جو ڈاکو تھے، ڈاکو کے سردار تھے، پھر اہل اللہ کے سردار ہوئے. یہ بات کہا انہوں نے تب جب انتہائی اللہ کی یاد میں، اللہ کے مشہور تھے. اس وقت کہا اے لوگوں تم کدھر جا رہے ہو؟ بہرحال حضرت علی بھی فرماتے ہیں، ان کا بات یہ ہے، الدنیا مدبرۃ، الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ. دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، آخرت سامنے سے آ رہی ہے. بتاؤ کس کا تم مقابلہ کرو گے؟ آخرت تو آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے. دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے پیچھے بھاگ رہی ہے، آخرت جو آ رہی ہے اس کی فکر تم کو نہیں. بہرحال یہ بات ہے حضرت علی کا بات، حضرت خدیج بن عیاض کا بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات. صاف النشر، وہ جوان قابل مبارکباد جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا، نشہ فی عبادت اللہ، صاف النشر فی عبادت اللہ. اللہ کی عبادت میں جو جوان نشو نما پڑتا ہے، عرش کے نیچے اس کی جگہ ملے گی. تمام حدیثوں میں، آیات میں یہ مضمون بیان ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو پیش نظر رکھنے کی توفیق رحمت فرمائے. کیونکہ میں سب سے زیادہ عمر والا ہوں، اس وجہ سے مجھے زیادہ فکر ہے. اسی فکر پہ اپنے کو سنانے کے لیے میں نے کہا کہ تم کس سے منتظر؟ جوان تو منتظر ہے بڑھاپے کے، اور بوڑھے کو بھی کس سے منتظر ہے. اس بنا پر ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر رکھنی چاہیے. یہ تو دنیا ہے، آتی رہے گی، بیماری بھی آئے گی، قحط بھی آئے گا، سیلاب بھی آئے گا، فقر فاقہ بھی آئے گا، لیکن وہاں کے لیے تو عمل ہے. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کی تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے تواصی بالحق کیا، تواصی بالصبر کیا، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں. عدالت سے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.